الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے کر آتے. کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالی ہی کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے. سورۃ البقرہ کی 106 اور 107 نمبر کی آیات پڑھی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نسخ کا ذکر فرمایا. نسخ کا مطلب ہے کسی سابقہ یعنی پہلے کا حکم ہے. سابقہ حکم کو بعد میں آنے والے حکم کے ذریعے سے منسوخ کر دینا یعنی کینسل کر دینا. اللہ تعالیٰ نے کئی احکام پہلے نازل فرمائے اور بعد میں ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی احکام پہلے نازل فرمائے اور بعد میں ان کو منسوخ کر دیا. منسوخ کرنے کی صورت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آیت ہے تو آیت کے الفاظ بھی اٹھا لیے جائیں اور آیت میں جو حکم ہے اس کو بھی اٹھا لیا جائے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حکم نہ اٹھایا جائے صرف الفاظ اٹھا لیے جائیں. اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ حکم اٹھا لیا جائے الفاظ باقی رہے. ان تینوں صورتوں کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہے. پھر ایک اس اعتبار سے بھی نسخ کی شکلیں بنتی ہیں کہ کبھی قرآن کو قرآن کے ذریعے سے منسوخ کیا جاتا ہے اور سنت کو بھی، اور کبھی قرآن کے ذریعے سے سنت کو منسوخ کیا جاتا ہے. سنت کو سنت کے ذریعے سے
اس مسئلے پر علماء کے یہاں غور و فکر ہے کہ کیا سنت نے قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں زیادہ قوی اور مضبوط بات یہ نظر آتی ہے کہ سنت کے ذریعے سے کسی قرآنی حکم کا نسخ نہیں ہوا ہے۔ بہرحال منسوخ تو ہو گئی ہے آیتیں، اور پہلے کچھ احکام تھے اور بعد میں کچھ احکام نازل ہوئے۔ مثال کے طور پر پہلے اللہ تعالیٰ نے زانی مرد و عورت کے سلسلے میں یہ حکم نازل فرمایا کہ گھروں میں قید کر دو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ موت آ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دے، عورتوں کے سلسلے میں خاص طور پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور سورۃ النور کی آیت اتاری اور کہا کہ زانی مرد ہو یا زناکار عورت ہو، دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اضافہ فرمایا کہ اگر شادی شدہ ہوں دونوں تو 100 کوڑے کی بجائے سنگسار کرنے کی سزا ہوگی، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ تو یہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سے منسوخ کرنے کی دلیل ہے۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور یہ بات بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ ابتدا میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی مغرب کے بعد سو جائے تو سو جانے کے بعد پھر اب اس کا روزہ شروع ہو گیا، اور وہ دوسرے دن کی مغرب تک کچھ کھا پی نہیں سکتا وغیرہ۔ تو یہ حکم بھی تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کام کو منسوخ کر دیا۔ بیت المقدس کی جگہ اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور یہ جو مغرب کے بعد سو جانے کی وجہ سے کھانے پینے کی حرام ہونے کی بات تھی، اس کو بھی ختم کر دیا، اور کہا کہ فجر تک کھا سکتے ہو اور پی سکتے ہو، سونے کے بعد ہو یا سونے سے پہلے ہو، سوئے بغیر ہو یا سونے کے ساتھ۔ تو یہ سنت کو قرآن کے ذریعے سے منسوخ کرنے کی مثال ہے۔ سنت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سنت کو منسوخ کرنے کی مثال ہے، اس لیے کہ بیت المقدس قبلہ ہے اور اس کو قبلہ بنانا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں کوئی آیت نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید نے یہ تو کہا کہ کھا نہیں سکتے، اور یہ حکم تھا، لیکن یہ حکم قرآن مجید میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ اب حلال کیا جاتا ہے تمہارے لیے کہ تم کھا سکتے ہو، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو یہ تو ہے، لیکن یہ کہ یہ حکم تھا کہ نہیں کھانا ہے سونے کے بعد، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے یہ حکم تھا۔ تو سنت کو قرآن مجید نے منسوخ کر دیا۔ اب یہاں اس بات کو بیان کرنے کا پس منظر کیا ہے؟ تو یہود اس بات کے قائل تھے کہ قرآن کا، اللہ کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ علم رکھنے والا ہے تو ایک حکم دے اور پھر اس کو واپس لے لے، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس بنیاد پر وہ اس بات کے قائل تھے کہ نسخ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اور اس امت میں بھی ایک شخص ایسا گزرا ہے کہ جس نے نسخ کا انکار کیا ہے۔ یہ شخص کون ہے؟ تو اس شخص کا نام ہے ابو مسلم الاصفہانی۔ یہ معتزلی شخص ہے، فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھنے والا۔ اس نے بھی کہا کہ نہیں، نسخ مستحیل ہے، محال ہے، نہیں ہو سکتا۔ نسخ اگر قرآن مجید میں ہے نا تو وہ نسخ نہیں ہے بلکہ تخصیص ہے، یعنی ایک عام حکم تھا اس کو خاص کر دیا گیا۔ تو ایک سوچنے کا ایک انداز ہے، یہ یہود قائل نہیں تھے۔ بعض علماء نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، ان کا انکار کیا،
تو اس انکار کے پیچھے یہ بات بھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے توریت کے بعض احکام کو منسوخ کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید پر اعتراض کر رہے اور کہہ رہے کہ اللہ کی کتاب ہے، جب اللہ کی کتاب ہے تو پہلے ایک حکم اور پھر بعد میں ایک حکم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اور کیا جواب دیا؟ کہا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اگر کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں، بلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دوسری صورت ہے کہ آیت بھی اٹھا لی جائے اور حکم بھی اٹھا لیا جائے، یعنی پورا مکمل طور پر آیت ہے ہی نہیں، اب اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں سے کوئی سی بھی صورت ہو، کہا اللہ نے کہ نأتی بخیر منہا، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک حکم دیا تھا اب یہ معلوم ہوگا کہ یہ حکم غلط ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم یا تو اس سے بہتر کوئی بات لائیں گے یا اس جیسی ہی کوئی بات لائیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں نہ شرعی طور پر کوئی قباحت کی بات ہے، نہ عقلی طور پر خرابی کی کوئی بات ہے۔ اس کائنات میں نسخ کے معاملات چلتے رہتے ہیں، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، تو رات کے آنے سے دن کا جانا یا دن کے آنے سے رات کا جانا، اس میں خرابی کی کون سی بات ہے؟ اور بھی اسی بنیاد پر کئی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر ایک نسخہ وہ تجویز کرتا ہے کہ یہ دوا آپ کو استعمال کرنی ہے، پھر ایک مدت کے گزرنے کے بعد مریض کی کیفیت میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کی ضرورت مختلف ہو جاتی ہے، مزاج میں تبدیلی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ حکیم کیا کر دیتا ہے؟ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ اب یہ دوا روک دیجئے، اب اس دوا کی جگہ پر اور دوا استعمال کیجئے، اور دوا۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ وضاحت کے طور پر ہونی ہے کہ یہ حکیم اور یہ ڈاکٹر کون ہے؟ تو بہرحال ایک تجربہ اور ایک اندازہ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہاں اس معاملے میں حکیم سے مختلف ہے، اللہ تو سب کچھ جاننے والا، تو ایک حکیم اپنے تجربے کی بنیاد پر ایسا کرتا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نسخہ اس نے بتایا ہو پہلے تو وہ نسخہ کیا ہو؟ غلط ہو، ضروری نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا امکان نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک پہلو ہے مثال کے لیے کہ ایک نسخہ اتنے دنوں تک استعمال کیا، اب کیفیت بدل گئی ہے تو اس سے ذرا ہلکے درجے کا نسخہ یا اس سے مضبوط تر کوئی دوا دی جائے، یہ عام مشاہدے کی بات ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہے کہ پہلے ایک حکم دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب اس حکم پر عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رہ گئی ہے یا صلاحیت بڑھ گئی ہے، تو اس بنیاد پر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اس حکم کو منسوخ کرو اور آگے دوسرے حکم پر عمل کرو۔ مثال کے طور پر پہلے کیا تھا؟ کفار اور مسلمان کے درمیان قتال کی بات، جنگ اور جہاد کی بات، لڑنا ہے، تو کتنے کی بات تھی؟ کہا کہ ایک طرف 10 ہو اور ایک طرف 1 ہو، تو 1 اور 10 کا مقابلہ ہوگا نا، تو 1 جو 10 کے مقابلے میں وہ بھاگ نہیں سکتا میدان چھوڑ کر لڑنا پڑے گا، تو یہ فرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ تعالیٰ تخفیف کر دے رہا ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے؟ کمزوری ہے، تو خاص حالات کی وجہ سے اور ضرورت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں 10 اور 1 کا مقابلہ ہوگا نا، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتے، لیکن اب اللہ نے اس میں تخفیف کر دی ہے، تو اب کیا ہے؟ تو کہا کہ اب 1 اور 2 کا مقابلہ ہے، ایک طرف 1 یعنی مسلمان اور دوسری طرف 2 مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی ہو، تو اگر اس 2 اور 1 کا مقابلہ ہوگا نا اور مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اب یہ کیفیت، تو پہلے ذرا مضبوطی کا معاملہ تھا، اللہ نے اس کے مطابق دیا، اور بعد میں کمزوری محسوس کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ حکم میں تبدیلی کر دی۔ تخفیف کی مثالیں اور بھی ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں سوئے تو گئے رہنا پڑے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کو معلوم ہے
کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، تم خود کے ساتھ خیانت کرنے والے ہو۔ تو یہاں بھی کمزوری کو پہچاننے کی بات ہے، اور اللہ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، تو رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اس بات کو ممنوع قرار دیا گیا کہ تم اپنی بیویوں سے ملو، لیکن اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہہ رہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اب تمہاری عورتوں سے ملنا تمہارے لیے کیا ہے؟ درست ہے، حلال ہے۔ تو اس طرح حکمت کی بنیاد پہ، جاننے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ نسخہ بدل دیتا ہے۔ تو اس میں عقلی طور پر بھی کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، اور شرعی طور پر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی کوئی بات لے کر آ جاتے ہیں۔ جیسے ایک قبلہ ہے، دوسرا قبلہ، تو اگر عظمت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ خیر ہے، اور صرف جگہ کے بدلنے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اسی جیسے ایک جگہ تھی دوسری جگہ لے کے آگے اللہ تعالیٰ۔ بہرحال یہ ایک بات ہے، حکمت کیوں نسخ ہوتا ہے، اور نسخ ہونے میں کیا کچھ خرابی کی بات ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ تو یہ تو حکیمانہ بات ہو گئی، کیا کہیں گے اس کو؟ حکیمانہ، کہ حکمت کی بنیاد پر آپ سوچئے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ حاکمانہ۔ حاکمانہ بات کیا ہے؟ تو کہا کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ تو آپ کو پتہ نہیں، آپ کو تو خوب پتہ ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو کہہ کے مطلب کیا ہے؟ جو لوگ اس طرح کی بات سوچ رہے ہیں نا، اور جن کو پریشانی ہو رہی ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ ہر چیز پر قدرت ہے۔ یہ تو بے قدرتی کی بات ہو جائے گی کہ ایک حکم آ گیا، بس آ گیا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی عدم قدرت کی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، بے قدرت نہیں ہے۔ تو اپنی قدرت کی بنیاد پر وہ جو چاہے فیصلہ کرے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو وہ کون سا بادشاہ ہے کہ جس کو یہ اختیار نہیں ہو کہ ایک حکم دے اور پھر اس حکم کو بدل ڈالے؟ تو یہ تو بے اختیار بادشاہ ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا بے اختیار بادشاہ نہیں ہے۔ یہ حاکمانہ انداز ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم بادشاہ ہیں، ہم مالک ہیں، ہم جیسا چاہیں گے فیصلہ کریں گے، اور جو چاہیں گے حکم دیں گے۔ پہلے یہ کرنے کو کریں گے، کہیں گے تو کرنا ہے، اور بعد میں یہ کرنے کو کہیں گے تو کرنا ہے، اور نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے؟ کہا کہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حامی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہ جو نسخ کی بات ہوئی ہے، اس کے سلسلے میں ایک بنیادی وضاحت سمجھ لیجیے۔ کیا ہے وہ؟ کہ نسخ کی جو بات ہو رہی ہے نا، یہ احکام سے متعلق ہے۔ احکام میں یعنی کرنے سے متعلق، کام کرنے یا نہیں کرنے کے متعلق۔ کرنا ہے پھر کہہ دیا کہ نہیں کرنا ہے، یا پہلے کہا تھا کہ نہیں کرنا ہے پھر بعد میں اجازت دے دی۔ تو کرنے اور نہیں کرنے سے متعلق نسخ ہوتا ہے، خبر سے متعلق نسخ نہیں ہونے والا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ نہیں کوئی خبر دی کہ ایسا ہوا تھا اور بعد میں کہہ دے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، کہہ دے کہ ایسا ہوگا اور بعد میں یہ کہہ دے کہ ایسا نہیں ہوگا، تو خبر منسوخ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہاں کیا ہے؟ یہاں عجز کی بات ہے، یا نقص اور عیب کی بات ہے، اور یہ بات لازم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ علم نہیں ہے۔ تو پیچھے کا علم، آگے کا علم، دونوں کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اپنے علم کی بنیاد پر وہ جو بات بھی کہے گا وہ کیا ہے؟ وہ ٹھوس ہوگی، پتھر کی لکیر ہوگی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اخبار میں نسخ نہیں ہے، خبروں میں، کام میں نسخ، اخبار میں نسخ نہیں، احکام میں نسخ۔ اب اس کی بھی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دنیا میں مکاریاں بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں مکاریاں۔ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کا نام ہے مختار بن ابی عبید الثقفی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے اس نے بدلہ لیا اور چن چن کر مارا اسے، چن چن کر۔ اب وہ ترقی کرتا گیا، اور ترقی کرتے کرتے اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا، نبوت کا۔ تو نبوت کے دعوے کے سلسلے میں جب یہ جو روحانی ترقی ہو رہی ہے نا، روحانی یعنی اس کی سوچ کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق نہیں، تو یہ جو روحانی ترقی اس کی ہو رہی ہے نا،
تو اس ترقی کا مرحلہ ایک یہ ہے کہ کہتا تھا کہ فلاں چیز ہونے والی ہے، فلاں چیز آگے پیشین گوئی کرتا تھا، اور پتہ چلا کہ بعد میں پیشین گوئی کے مطابق معاملہ نہیں ہوا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس نے ایک عقیدہ گڑھ لیا، بدا کا عقیدہ کہتے ہیں اس کو۔ کیا کہا اس نے؟ کہ کسی چیز کے ظاہر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ظاہر ہونے والی ہے۔ جب کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں معلوم ہے تو میرا کیا ہے؟ سمجھ رہے؟ تو اپنی کمزوری کو دبانے کے لیے کیا کیا اس نے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ جرأت کی کہ اللہ تعالیٰ ہی کو کیا کر دیا؟ کمزور بنا دیا۔ ٹھیک اسی قسم کی مکاری کی بات کہاں سامنے آئی؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی بہت ساری پیشین گوئیاں کرتا تھا، ایسا ہے نا، لیکن وہ تفصیل کا موضوع کہ کئی پیشین گوئیاں کی اس نے، اور ان میں سے کوئی بھی پیشین گوئی برحق ثابت نہیں ہوئی، جھوٹی ہی پیشین گوئی نکلی ہے بہت ساری۔ محمدی بیگم ایک تھی، اس سے میرا نکاح ہوگا، آسمان پہ ہو گیا ہے وغیرہ اس نے دعوے کیے، بہت ساری تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال ایک پادری تھا آتھم، اس کے سلسلے میں اس نے پیشین گوئی کی کہ وہ مرے گا، ہار جائے گا وغیرہ، لیکن پیشین گوئیاں پوری نہیں ہوئی، تو اس نے یہاں شوشہ چھوڑا ہے کہ نہیں، میں اب اس پیشین گوئی کو منسوخ کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ منسوخ کینسل کرتا ہوں، دوسری پیشین گوئی کرتا ہوں۔ تو یہ پیشین گوئیاں منسوخ نہیں ہوتی ہے، اگر اس کے سلسلے میں منسوخ ہونے کی بات ہو جائے نا تو ایسے ہی شعبدہ باز اور ایسے ہی مکار قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، اور ایک بات کہیں گے پھر بدلیں گے، تو یہ دین کیا ہوگا؟ کھلواڑ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف ہے بات کہ اخبار کیا ہو جائے؟ منسوخ ہو جائے۔ نہ، اللہ علم والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ پیچھے کیا کیا واقعات پیش آئے۔ تو جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، ویسا ہی ہوا اور ویسا ہی ہونے والا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ نسخ کی جو باتیں ہو رہی ہے نا، یہ کس کے سلسلے میں؟ احکام کے سلسلے میں ہے۔ پھر یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نسخ احکام میں ہوتا ہے، نسخ اخبار میں یعنی خبروں میں نہیں ہوتا ہے۔ اور بات کیا ہے؟ تو بات تو پرانی ہے جو چل رہی ہے کہ آپ کو نہیں ماننا ہونا تو آپ کے پاس بہانے بہت سارے ہیں۔ تو وہ یہ بھی ایک بہانہ کہ یہ کون سی کتاب ہے کہ جس میں ایک بات کہی جاتی ہے پھر اسی بات کو کیا ہے؟ بدل دی جاتا ہے۔ ایسا کیسے؟ ایسا جب ایسا ہے تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں۔ عذر زبردستی، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ تو جب گناہ پر زبردستی کا عذر پیش کیا جاتا ہے نا، تو وہ جو عذر پیش کیا جاتا ہے وہ گناہ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ بدتر ہو جاتا ہے، اور وہ عواقب کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے زیادہ سنگین ہے۔ کہ آپ قبول نہیں کر رہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ قبول نہیں کرنے کے پیچھے غلطی ڈھونڈ رہے ہیں، اور ایسی وجہ دریافت کر رہے ہیں کہ جس وجہ کی بنیاد پر کس پر عیب لگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر عیب لگ رہا ہے۔ تو وہ مختار بن ابی عبید ثقفی ہو یا یہ یہود ہو جو نسخ کے سلسلے میں بکواسات کر رہے تھے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پر عیب لگانے والے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، وہ جو چاہے کرے، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جو چاہے حکم دے۔ اللہ سے دعا کہ ان باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔